بشأنه وجلاله وهو الذي بلغ العلا بكماله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد لأہلہ والصلاة على أهلها ولعنة الدائمة على أعداء الله وأعداء الرسول من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ إلى آخر. عزیزان گرامی، ہمارا آج کا موضوع القائم ٹی وی پاکستان کراچی کے اس عظیم ماہ رمضان 1445 ہجری کے دروس کے تحت آج کا موضوع تفسیر قرآن میں سورہ مبارک تکویر، اسی کو سورہ کویرت کہا گیا، اور یہ سورہ کویرت قرآن کریم میں ترتیب کے لحاظ سے 81ویں نمبر پر ہے، سورہ نمبر 81، اور اس میں 29 آیات ہیں اور ایک رکوع پر مشتمل یہ پورا سورہ ہے. پروردگار نے حضرت انسان کی تخلیق میں اور اس کے بعد دنیا میں بھیجنے پر، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ ہم اس سیارے کے نہیں ہیں، ہم یہاں دوسرے سیارے سے بھیجے گئے ہیں. سیارہ کیا؟ جنت سے بھیجے گئے ہیں. اور یہاں بھیجنے کے بعد پھر یہاں ہم پر شرائط رکھ دیں، ہم پر پابندیاں لگا دیں کہ اگر ان پابندیوں کے تحت رہو گے دنیا میں، اس لیے کہ خالق بھی ہم ہیں، پیدا کرنے والے بھی ہم ہیں، اور اس دنیا سے واپس اٹھانے والے بھی ہم ہیں، اور پھر حساب کتاب لینے والے بھی ہم ہیں. یعنی جو گواہ ہے وہی جج ہے. اور اس کے بعد پابندیوں کے تحت زندگی، ہماری بتائی ہوئی پابندیوں کے تحت زندگی گزارنے والا کامیاب واپس اپنے گھر تک آ جائے گا، اور ہماری پابندیوں سے ہٹ کر اپنی طرف سے کوئی راہ، کوئی مسلک، کوئی دین، کوئی مذہب بنا لینے والا وہ اپنی جنت میں واپس نہیں جائے گا. ظاہر ہے وہ پھر پھینک دیا جائے گا. سورہ مبارک تکویر، پروردگار نے روز قیامت کی بات کی ہے. عزیزان گرامی، قیامت بہت سخت ہے، قیامت کا دن بہت سخت ہے. روحوں کا کھنچنا، میں نے گزشتہ درس میں دہرایا کہ اگر ریشمی لباس کو کانٹوں بھری جھاڑیوں پر رکھ کے کھینچا جائے تو کیا اس کے اوپر اس کا حال ہوگا. اس طریقے سے روح کھینچے گی اس کی جس نے انکار کیا، کفر کیا، اللہ کے احکامات کو پس پش ڈال دیا، اپنی مرضی کا دین بنا کر آگے بڑھا. روز قیامت کی تشریح میں وعد اللہ شریک جل جلالہ فرماتا ہے، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اذا الشمس کوورت واذا النجوم انکدرت، جس وقت آفتاب کی چادر کو لپیٹ دیا جائے گا، یعنی سورج کو چھپا دیا جائے گا، لپیٹ دیا جائے گا، تارے گرا دیے جائیں گے. واذا النجوم انکدرت، ستارے سب کے سب گر پڑیں گے. واذا الجبال سیرت، پہاڑ اپنی جگہیں چھوڑ دیں گے، چلنا شروع کر دیں گے. واذا العشار عطلت، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ اونٹنیاں جو حاملہ ہوں گی اور بچے جننے والی ہوں گی وہ اپنی بچہ جننے کی صلاحیت کھو بیٹھیں گی. جس وقت وحشی جانور اکٹھا کیے جائیں گے، جس وقت دریا آگ ہو جائیں گے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو احکام الہی سے ہٹ گئے. اچھا، احکام الہی میں تشریح جو معصومین علیہ السلام نے فرمائی، احکام الہی میں ایک حکم بہت ہی سخت ہے کہ والدین کا نافرمان ایک، اور صلہ رحمی کو ترک کر دینے والا 2، اور جھوٹ بولنے والا 3. اس کے اوپر بہت زیادہ پابندی لگائی گئی ہے، بہت زیادہ پابندی. ایک تو ماں باپ کا احترام تو واجب کیا اوجب ہے. یہ ماں باپ وہ ہیں کہ ان کے رزق حلال سے اور ان کی بہترین تربیت سے انسان اپنی حقیقت پر باقی رہ سکتا ہے، باقی رہتا ہے. جن والدین نے بہترین تربیت کی، جن والدین نے پاک رزق کھلایا، ان کی اولادیں اللہ کے احکام کی پابند رہتی ہیں. اور جنہوں نے پاک رزق کھا کر اور بہترین تربیت لے کر بھی اس کو چھوڑ دیا،
وہ نہایت نقصان میں ہے۔ ماں باپ کا احترام واجب ہے، ماں باپ کے کہے پر عمل کرنا واجب ہے، ماں باپ کی اطاعت کرنا واجب ہے۔ ماں کی اطاعت کے تحت میں وحدہ لا شریک نے کہا کہ تمہارے لیے جنت ہے، یعنی ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ماں کے پیروں میں جنت ہے، بلکہ ماں کی اطاعت میں جنت ہے۔ اور اس کے بعد کہا ولو کانا کافراں، عجیب ہے، ماں باپ اگر غیر مسلم بھی ہیں تو ان کی اطاعت کرنا ہے۔ اطاعت کس میں کرنا ہے؟ واجب ہے اللہ کی طرف سے کہ ماں باپ کی اطاعت کرو۔ اب اگر ماں باپ یہ کہیں کہ اللہ کو اللہ نہ مانو، وحدہ لا شریک نہ مانو، اس میں اطاعت نہیں ہے ماں باپ کی۔ نماز نہ پڑھو، روزہ نہ رکھو، اس میں اطاعت نہیں ہے ماں باپ کی۔ بلکہ ایسا نہ ہو کہ حکم الہی سے حکم والدین ٹکرا رہا ہو۔ اگر حکم والدین حکم الہی سے ٹکرا رہا ہے تو پھر اس میں اطاعت نہیں ہے۔ بس وحدانیت و رسالت و امامت کے بعد ماں باپ جو کہہ رہے ہیں، قرآن کریم نے کہا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ایک اف بھی نہ کہو۔ اگر لفظ اف سے بھی کم کوئی حرف ہوتا تو پروردگار اس کو فرماتا۔ تفسیر قرآن۔ اس کے بعد کہا کہ دریا آگ ہو جائیں گے، اور جس وقت روحیں ہڈیوں سے ملا دی جائیں گی، اور جس وقت زندہ درگور یعنی قبر میں دفن کر دی گئی لڑکیوں سے پوچھا جائے گا۔ بہت اچھا موضوع ہے، بہت پیارا موضوع ہے۔ مدینہ منورہ میں اللہ نصیب کرے ہم سب ایک ساتھ ہوں انشاءاللہ۔ مدینہ منورہ میں مکہ معظمہ میں وہ زمین ابھی موجود ہے کہ جہاں بچیاں زندہ دفن کی جاتی تھیں، اور وہیں حضرت عمار یاسر علیہ السلام کی والدہ گرامی بی بی سمیہ سلام علیہ کی قبر بھی ہے۔ اسلام کے پہلے دو شہید، سب سے پہلے دو شہید کون؟ حضرت یاسر اور حضرت بی بی سمیہ سلام اللہ علیہ، والدین حضرت عمار علیہ السلام کے، جن کو ایک باغی گروہ نے قتل کیا۔ اور جب اللہ کے نبی کی رسالت کو قبول کیا، اللہ کی وحدانیت کو قبول کیا، اور مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کو قبول کیا، تو وہاں کے مکے کے کفار و مشرکین نے آپ کو برہنہ کیا حضرت عمار علیہ السلام کو، اور بھاری پتھر کے نیچے دبا کر ان کے والدین کو تازیانے مارنا شروع کیا، اور کہتے تھے کہ چھوڑ دو نبی کی محبت، چھوڑ دو وحدانیت، چھوڑ دو ولایت۔ تو وہ کہتے تھے بنفسی و امی و ابی، میں قربان، میرے ماں باپ قربان۔ یہ وہ قبرستان ہے کہ جہاں پر بچیوں کو، جب مشرکین میں کفار میں بیٹی پیدا ہوتی تھی تو وہ نہایت اپنے آپ کو جو ہے وہ شرمندہ شرمسار محسوس کرتے تھے، اور بچیوں کو زندہ دفنا دیتے تھے، جو اب بھی کچھ افراد میں باقی ہے، اللہ اکبر۔ اور وہ ایک پورا قبرستان ابھی نشانی باقی ہے۔ اس کی طرف ایک اشارہ ہے، بچیوں کو زندہ درگور کرنا ایک اشارہ ہے۔ اس کی اصل پہ جب ہم جاتے ہیں تفسیر قرآن میں، تو اپنی بچیوں کو بے سمجھے بوجھے ایسے گھروں میں بیاہ دینا کہ جہاں انسان کی اہمیت نہیں ہے، اپنی بچیوں کو ایسے افراد کے حوالے کر دینا کہ جو انسان کی حقیقت کو نہیں سمجھتے، اپنی بچیوں کو پال پوس کے بڑا کر کے لکھا پڑھا کر، پھر بغیر خاندان دیکھے ہوئے، بغیر برابری دیکھے ہوئے، بغیر علم و ہنر دیکھے ہوئے بچیوں کو بیاہ کر اور ان کو جہنم میں ڈال دینا۔ سوال اس پر ہوگا کہ تم نے، جب ہم نے یہ نعمت دی تھی، رحمت دی تھی، تم نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ایک مثال ادھر دی گئی، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کیوں قتل کی گئی۔ عزیزان گرامی، اس سورہ مبارکہ تکویر میں پروردگار نے اپنی چاروں طرف سے اطاعت نہ کرنے والوں کے لیے جہاں عذاب کی بات کی ہے، وہاں اپنی تخلیقات پر اپنے رحم کی بات کی ہے، اور اپنی جانب سے ان کے لیے اپنی جانب سے اپنے پیغامات کو من و عن پہنچانے کی بات کی ہے۔ اور وہاں پر ہمیں پیغام دیا ہے کہ دیکھو فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تم کہاں جا رہے ہو؟ جب تک حاصل نہیں کرو گے، پڑھو گے نہیں، لکھو گے نہیں، جب تک اصل پر نہیں آؤ گے، تم اپنی راہ سے ہٹے ہوئے ہو۔ اور ان آیات میں اللہ نے اس طرف راغب کیا ہے کہ ہم اس کی رضا پر راضی رہیں، پہلے اس کو حاصل کریں، پڑھیں لکھیں، جو عالم ہیں ان سے پوچھیں، اور پوچھنے کے بعد اپنی زندگی کو احکام الہی کے تحت گزاریں تو کامیابی ہمارا مقدر ہے۔ ورنہ اس دنیا میں وہ اعمال جو اللہ نے نہیں بتائے، اللہ نے مخالفت کی، ان اعمال کو انجام دینے والا ظاہر ہے دنیا میں اپنے امتحانات میں ناکام ہونے والا جہنم کا حقدار ہے۔ آج کے موضوع میں
سورہ مبارک تکویر، اور انشاءاللہ العزیز ہم اس سے حاصل کرتے ہوئے، اس کی مزید تشریح کی جانب جاتے ہوئے، خود سے پڑھ کر اپنی زندگیوں کو کامیابی کی جانب بڑھا سکتے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ یا ابا عبد